لیکن اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے، کبھی اپنی اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرتے۔ حضرات میں سوچ میں پڑ گیا یہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہوتے ہیں، ان کی اہمیت کا پتہ تو تب چلتا ہے جب یہ سارا ہمارے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر ہم فقیروں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہاں مل جائے، ہم اپنے ماں باپ کے لیے جوڑا دینا چاہتے ہیں۔ ارے نادان، جب عید کا دن آیا تھا تیرے بچوں نے تو بہترین لباس بنائے، جب عید کا دن آیا تیرے بچے شاپنگ مال سے کپڑے خرید کے لائے، جب عید کا دن آیا تیرے بچے بہترین دکانوں سے کپڑے لے کر کے آئے، تیری بیوی نے کپڑے بنا لیے عید پر، تو نے کپڑے بنا لیے عید پر، لیکن تیرے بوڑھے ماں باپ پرانے کپڑے دھو کر کے تیرے باپ نے عید کی نماز ادا کی، لیکن تیرے باپ نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ ماں باپ بیٹھے عید کے دن کوئی میرا بیٹا ایک پیالہ سمئی مجھے لا کر کے دے دیتا، آج میرے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہی، آج میرے جسم میں قوت نہیں رہی۔ ماں سوچتی ہے کوئی میرا بیٹا ایک پیالہ لا کر کے مجھے کچھ کھانے کو دے دیتا۔ عید کے دن تم جا کر کے مولا میں گھوم رہے ہو، عید کے دن جا کر کے تم گاڑیاں لے کر کے فلاں دوست کے یہاں فلاں دوست کے یہاں جا رہے ہو، تیرے ماں باپ گھر میں بستر پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ ساری آہیں درد بھری آسمان کے پردوں سے ایک دن ٹکرا جاتی ہیں۔ وہ تجھے میرا رب ہر چیز کا بدلہ لینے والا ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑتا ہے کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو آج ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ماں باپ کی خدمت کر لو۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ نہ نمازیں قبول کرتا ہے، اگر ماں ناراض ہو گئی تو اللہ نہ روزے قبول کرتا ہے، اگر ماں ناراض ہو گئی تو یاد رکھو خاتمہ ایمان پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ اپنے وقت کے صحابی رسول ہیں، نماز رسول کے پیچھے پڑی، روزے رسول کی بارگاہ میں رکھے، اتنے بڑے صحابی رسول حج بھی کیے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، لیکن جب آخری وقت آیا، جب جاکنی کا عالم آیا تو روح کب سے انصری سے پرواز نہیں کر رہی تھی، کلمہ شریف زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ نام ہے حضرت صحابی رسول کا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں بی بی نے خبر بھجوائی، یا رسول اللہ علقمہ کی روح نہیں نکل رہی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشان ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے میرے آقا نے حضرت بلال حبشی کو بھیجا اور حضرت صہیب رومی کو بھیجا اور فرمایا جاؤ جا کر کے پتہ لگاؤ کیا اس کے گھر میں کیا اس کی ماں زندہ ہے۔ حضرات جب پتہ لگایا گیا تو ماں زندہ تھی۔ آقا نے ان کی ماں سے کہا آپ کا بیٹا علقمہ کیسا ہے؟ کہا آقا بہت نماز پڑھتا ہے، کہا آقا بہت روزے رکھتا ہے، آقا میرا بیٹا تو بہت دیندار ہے۔ نبی نے فرمایا یہ بتاؤ تم کیا اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ تو حضرت علقمہ کی ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں۔ آقا نے فرمایا اپنے بیٹے سے راضی ہو جاؤ، وہ بہت پریشان ہے۔ حضرت علقمہ کی ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، صحابی رسول ہیں وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن میں وعدہ لیا گیا ہے، نبی کے جتنے صحابی ہیں وہ سب جنتی ہیں۔ حضرات ذرا سوچو تو صحیح، ان کی روح نہیں نکل رہی، صرف ماں ناراض تھی اس وجہ سے۔ حضرات ذرا سوچو تو صحیح، نبی نے فرمایا بلال لکڑیاں جمع کرو، جب لکڑیاں جمع کی گئی فرمایا آگ لگاؤ، آگ لگا دی گئی۔ نبی نے فرمایا اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا تو بیٹے کو تمہارے اس آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ ماں نے کہا کیا باقی ہم میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں گے؟ نبی نے فرمایا اگر تم نے معاف نہیں کیا تو ہاں۔ کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ نبی نے فرمایا جب تم دنیا بھی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھو گی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا تھا فوراً علقمہ کی زبان سے کلمہ طیب جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتہ چلا جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اللہ ان کی نمازیں قبول نہیں کرتا، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اللہ ان کے روزے قبول نہیں کرتا، جو ماں باپ کو ستاتے ہیں اللہ ان کے نیک صدقات کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے اے مراد آباد کے زندہ دل مسلمانوں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ اگر ماں باپ حیات ہے تو ان کی خدمت کر لو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ نعمت ہم سے چھن جاتی ہے، اٹھا لی جاتی ہے، تب ہم دعا کرانے کے لیے پیر صاحب دعا کر دیجئے، مولانا صاحب دعا کر دیجئے۔ ہم دعا کراتے تو ہیں لیکن دعا لیتے نہیں ہیں۔ دعا دینے کے لیے سب سے بڑی دولت تیرے گھر میں تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جس کی ماں کے بال سفید پڑ گئے ہوں وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے پروردگار اس کی دعا کو بنی اسرائیل کے نبیوں کے درجے میں قبول فرما۔
जैसे नबियों की दुआ रद्द नहीं होती, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती। तो माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के हुकूक अदा करो, क्योंकि माँ बाप बहुत बड़ी नेमत होते हैं। मुश्किल से चंद बच्चों को पाला था जतन से, बुढ़ापे में मेहनत का सिला उनसे न पाई। हर चीज तो तकसीम हुई बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत हैं। माँ बाप का साया सर पे होता है तो इंसान उस छांव में बहुत चैन और सुकून से रहता है, और जब वो साया सर से उठ जाता है तब पता चलता है कि माँ बाप कितनी बड़ी दौलत थे, कितनी अजीम नेमत थे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मन युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की फर्मा बरदारी की उसने अल्लाह की फर्मा बरदारी की, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और कुरान करीम का भी फरमान है। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ भलाई करो। और आका फरमाते हैं कि जिसके माँ बाप बूढ़े हो गए हों उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप से दुआ कराए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो सुबह को अपने माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखेगा अल्लाह ताला जन्नत के 2 दरवाजे उसके लिए खोल देगा। और अगर एक का इंतकाल हो गया है, एक बाकी है, अगर उनका एक जो बाकी है या माँ है या बाप है, अगर उनका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह ताला एक जन्नत का दरवाजा खोल देता है। नबी फरमाते हैं, अन नजरो इला वालिदैहि इबादा, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई, मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज मस्जिद आबाद कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात में आंसू बहाना देखा था, काश तुझे अल्लाह ने दौलत दी थी। मुसलमानों, दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है। जिस रब ने तुझे अमीर किया है उस रब की बारगाह में मांगता, मौला तूने मुझे सब कुछ दिया है, बस एक नेक बेटी मेरे घर पे और दिलवा दे। ये जाकर के कहता और उस गरीब के घर पे जाता और उस गरीब का हाथ अपने हाथ में लेके कहता, भाई मुझे तेरी दौलत से मतलब नहीं, मुझे तेरे अकाउंट से मतलब नहीं, मुझे तेरी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, अल्लाह का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है, मैं वो बेटी तेरे घर लेने के लिए आया हूं। तो आने वाली बहू तेरे घर में बहू बन के नहीं आती, बल्कि तुझे अपने बाप का दर्जा देती हुई नजर आती, अपनी सास को सास नहीं बल्कि अपनी माँ का दर्जा देती हुई नजर आती। लेकिन तुमने ऐसी ऐसी डिमांडें रखी, तुमने ऐसी ऐसी मांगे रखी कि उस लड़की के कानों में पहले ही खबर पहुंच गई कि उसने उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया। किस मुंह से तुम्हारा अदब करेगी घर में आकर के, किस मुंह से आकर के तुम्हें वो जहेज के बर्तन में पानी पिलाएगी, किस मुंह से तुम्हें जहेज के बर्तन में गिलास में ला करके पानी देगी। हमने देखा है वो बूढ़े माँ बाप जिन्होंने औलाद के लिए मांग मांग के कि मुझे बेटे को ये गाड़ी, मेरे बेटे को ये गाड़ी चाहिए, मुझे मंगनी में ये सामान चाहिए। बारात के 15 दिन नहीं होते हैं, बेटा अपना बिस्तर अलग कर लेता है, बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है, और उस गाड़ी पे बैठना तक इन बूढ़े माँ बाप को नसीब नहीं होता है। जहेज के बर्तनों में एक गिलास पानी पीना भी नसीब नहीं होता है। क्यों तुम अपनी आखिरत को खराब कर रहे हो? क्यों तुम अपनी आकिबत को खराब कर रहे हो? याद रखो, जब तक हम निकाह को आसान नहीं करेंगे ये मुसीबतें ऐसे ही हमारे ऊपर आती रहेंगी, ये परेशानियां ऐसे ही हमारे ऊपर आती रहेंगी। आज कैसे कैसे प्रोपगंडे चल रहे हैं, कैसे कैसे मुसलमानों की बेटियों को बहकाया जा रहा है। तुम देखते नहीं सोशल मीडिया के जरिए कैसे मुसलमान लड़कियां जाकर के गैर मुस्लिमों के धर्म को अपना रही हैं। ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमने निकाह को इतना महंगा कर दिया है। आज ना उनके घर में इतना पैसा होगा, ना इतनी दौलत होगी कि
کہ وہ مسلمان کے گھر میں بیائی جا سکے. اس لیے یاد رکھو پیارے مسلمانوں, اگر چاہتے ہو یہ مصیبتیں ہمارے اوپر سے ہٹ جائیں, چاہتے ہو یہ پریشانیاں ہمارے اوپر سے ہٹ جائیں, چاہتے ہو یہ وبائیں ہمارے اوپر نہ آئیں, تو نکاح کو آسان کر دو. بیٹیاں جو گھروں میں آنسو بہا رہی ہیں, ان غریب بیٹیوں کو لا کر کے اپنے گھروں میں پناہ دو. ان بیٹیوں کو لا کر کے اپنے بیٹوں کے ساتھ میں ان کا نکاح کراؤ. اگر ان بیٹیوں کو آرام مل جائے گا, وہ تیرے گھر میں آ کے نماز پڑھ کے دعا کرے گی, اللہ تجھے اتنی دولت دے گا, تیری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ ختم نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مولانا فرقان رضا منظری, جشن شادی خانہ آبادی, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. پہلے نکاح آسان تھا, پہلے نکاح آسان تھا, آج نکاح بہت مہنگا ہو گیا. اور نبی فرماتے ہیں جو نکاح کو آسان کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. نبی فرماتے ہیں انسان اگر رشتہ کرتا ہے اپنے بیٹے کا تو لڑکی کا کوئی نسب دیکھ کے رشتہ کرتا ہے, کوئی اس کی دولت دیکھ کے رشتہ کرتا ہے, کوئی اس کی خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرتا ہے, اور کوئی اس کی دینداری دیکھ کے نکاح کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو لڑکی کی دینداری, اس کی سیرت دیکھ کر کے نکاح کرے. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے چاند جیسی بہو دن میں تارے بھی دکھا دیتی ہے, چاند جیسی بہو دن میں تارے بھی دکھا دیتی ہے. اس لیے لڑکی کی دینداری دیکھ کر کے نکاح کیا کرو. لڑکی کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی سیرت دیکھ کر کے نکاح کیا کرو. کیونکہ نیک لڑکی جب گھر میں آئے گی, فجر کی نماز پڑھے گی, اور نماز پڑھ کے جب دعا مانگے گی تو پروردگار عالم تیرے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا. لیکن آج حال کیا ہے کہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو کچھ شادی سے پہلے ڈیمانڈیں رکھ دیتے ہیں, اور کچھ بیٹیاں جب شادی ہو کر کے آ جاتی ہیں تو اگر سامان میں کچھ کمی رہ جاتی ہے تب ان کو تانے دیے جاتے ہیں, تیرے باپ نے یہ نہیں دیا, تیرے باپ نے یہ نہیں دیا. اگر تم اتنے ہی خوددار تھے تو اپنے پیسے سے لا کر کے کیوں نہیں رکھ دیتے, اپنے پیسے سے لا کر کے اس گھر میں جمع کرو. حضرات ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب انسان ڈیمانڈیں رکھتا ہے تو پھر وہ جو لڑکی گھر میں آتی ہے پھر وہ اپنے ساس سسر کا ادب کرتی ہوئی نہیں آتی ہے. جو نیک ہوگی, خوددار ہوگی, سیرت والی ہوگی, وہی اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دیتی ہوئی نظر آئے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطاع الرجل زوجتہ واقا امہ. نبی نے فرمایا, میں نے جو حدیث پاک شروع میں بیان کی تھی کہ قرب قیامت لوگ اپنے بیوی کا کہنا مانیں گے اور اپنی ماں کا کہنا نہیں مانیں گے, ماں کی فرما برداری نہیں کریں گے. آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. آج اولاد کو دیکھو وہ اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی. آج اولاد کو دیکھو وہ اپنے ماں باپ, بوڑھے ماں باپ چارپائی پہ بیٹھے رہتے ہیں, میرا بیٹا مجھ سے مشورہ کر لے. ماں سوچتی ہے میرا لال مجھ سے میری خیریت پوچھ لے, لیکن بیٹا ہے کہ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھومتا تو نظر آتا ہے لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کا کہنا سنتا ہوا نظر نہیں آتا. یاد رکھو مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ایک صحابی نے عرض کیا آقا میری محبت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں, میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر عرض کیا آقا میری محبت کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ نبی نے فرمایا تیری ماں. پھر عرض کیا آقا کون؟ فرمایا تیری ماں. پھر عرض کیا آقا کون؟ چوتھی مرتبہ نبی نے فرمایا تیری محبت کا حقدار تیرا باپ ہے. 3 مرتبہ نبی نے ماں کا ذکر کیا, چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا. کیوں؟ کیونکہ 3 چیزوں کا تعلق ماں سے ہے. ماں اپنے شکم میں 9 مہینے اپنی اولاد کو رکھتی ہے. دوسرا, ماں اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے. تیسرا, ماں اپنی اولاد کو اپنا خون جگر پلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے, اس کی پرورش کرتی ہے. 3 حق ایسے ہیں اولاد کے اوپر اس کی ماں کے کہ وہ پوری زندگی ان حقوں کو ادا نہیں کر سکتا. ایک صحابی آئے, بولے آقا میں نے اپنی ماں کو اپنے پیٹھ پر کاندھے پر بٹھا کر کے 7 مرتبہ حج کرایا ہے, آقا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کو درد اٹھے تھے ان دردوں میں سے ایک درد کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. ذرا سوچے ماں باپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا, کتنی بڑی شان ہوگی. ایک صحابی آئے,
بولے آقا میرے باپ مجھ سے پیسے لیتے ہیں اور وہ میرا قرضہ مجھے دیتے نہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کے باپ کو بلایا جائے. حضرات بوڑھے ہو گئے تھے وہ صحابی, عصے کا سہارا لے کر کے, حدیث پاک میں عصے کا سہارا لے کر کے آئے. نبی کی بارگاہ میں کمر جھک چکی تھی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارا بیٹا تمہیں پیسے دیتا ہے, تم خرچے کو تم اس کے پیسے واپس نہیں دیتے. تب ان صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میرا بیٹا چھوٹا تھا, میں جوان تھا, میرے جسم میں طاقت تھی, آقا تو میں کما کے لاتا تھا, اپنے بیٹے کو خرچ کے لیے دیتا تھا. آج آقا میری ہڈیوں نے جواب دے دیا, آج میرے جسم نے جواب دے دیا, میری طاقت و قوت نے جواب دے دیا. یا رسول اللہ اب میں اپنے بیٹے کو پیسے کہاں سے واپس کروں؟ تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ دکھ بھری بات سنی, حدیث پاک میں ہے بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول رونے لگے, سارے صحابہ رونے لگے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو, اس بوڑھے کی بات سن کر کے, اس کی درد بھری داستان سن کر کے صرف میں ہی نہیں رو رہا ہوں بلکہ میرے ارد گرد جتنے پتھر اور ڈیلے ہیں وہ سب آنسو بہا رہے ہیں. پتا چلا جس گھر میں ماں باپ کو ستایا جاتا ہے, جس گھر میں ماں باپ کو رلایا جاتا ہے, جس گھر میں ماں باپ پہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے, تو صرف ماں باپ ہی نہیں روتے ہیں بلکہ وہ گھر بھی روتا ہے, اس گھر کے در و دیوار بھی آنسو بہاتے ہیں. اے پیارے مسلمانوں یاد رکھو پہلی محبت ماں باپ کی ہے. اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی, اور اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی نہیں کی تو یہ امید مت رکھنا کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی. کیونکہ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں, آپ نے مثنبی شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص کھانستا تھا, اس کی بیوی نے اس شخص کی بہو نے یعنی اپنے شوہر سے کہا آپ کا باپ بوڑھا باپ پوری رات کھانستا رہتا ہے, اس کی کھانسی کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے, میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے, ایسا کرو اپنے باپ کا بستر وہاں کر دو جہاں جانور بنتے ہیں. اللہ اکبر. بیٹا آیا بولا ابا چلو تمہارا میں بستر وہاں کر دیتا ہوں جہاں جانور بنتے ہیں. باپ نے کہا بیٹا کس لیے؟ کہا پوری رات تم کھانستے رہتے ہو, تمہاری کھانسی کی وجہ سے میری بیوی کی نیند خراب ہوتی ہے, تمہاری کھانسی کی وجہ سے میرے بچے سو نہیں پاتے ہیں. کہا کہ بیٹا تجھے نیند آ جائے گی؟ اس کے بعد کہا ہاں ابا جب کھانسی نہیں ہوگی تو مجھے نیند آ جائے گی. حضرات اس نے اپنے باپ